نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سعید اسد صاحب کا 12واں کلپ منظر عام پہ آیا، جس میں حسب عادت طے شدہ موضوع سے بھاگنے کی پھر ایک دفعہ ناکام کوشش کی۔ پچھلے کلپوں میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ مناظرہ میں مدعی میں ہوں، اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ جمیع ما کانا و ما یکونوں کا علم محیط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدہ رکھنا یا کسی بھی پیغمبر کے لیے عقیدہ رکھنا یہ نصوص سے قطعیہ سریہ کے خلاف ہے۔ جو اصل عقیدہ ہے اعلی حضرت کا اور سعید احمد صاحب اسد کا، تو موضوع مناظرہ کا یہی ہے اور یہ طے شدہ ہے۔ دوسرے نمبر پر مناظرے کی جگہ کے متعلق میں نے 3 آپشن دیے تھے۔ نمبر 1، غیر جانبدار جگہ۔ میں بار بار یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے پنڈی اسلام آباد کے کسی نمائندے کا نمبر دیجئے، اور ہمارے نمائندہ کا نمبر آپ کے پاس موجود ہے، تو یہ دونوں مل بیٹھ کے محفوظ مقام کا تعین کریں۔ اور اگر یہ بات آپ نہیں مانتے اور بضد ہیں کہ نہیں، غیر جانبدار جگہ پہ آپ مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں، تو ہم سے اسٹام لو اور جگہ کا انتظام میں کروں گا۔ اور میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ آپ کا کرایہ، آپ کی فیس، سب کچھ انشاءاللہ انتظام میں کروں گا۔ اور اگر یہ بھی آپ کو قبول نہیں تو پھر ہمیں تحریر دیں، تحریری اسٹام دیں، ہم انشاءاللہ اپنے خرچے پر، اپنی گاڑیوں پر آپ کے جامعہ امینیہ رضویہ میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ 3 آپشن میں نے دیے تھے، لیکن سعید اسد صاحب نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں فرمایا۔ تو میں پھر گزارش کروں گا کہ اب خواہ مخواہ ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع نہ کریں۔ موضوع متعین ہو چکا ہے اور مناظرہ اسی پہ ہوگا، اور میں مدعی ہوں گا، آپ سائل ہوں گے۔ اب جگہ کا تعین کیجئے اور دیگر جو شرائط ہیں اس کو متعین کیجئے، اور اس کے بعد مناظرے کی تاریخ کا اعلان ہوگا، جو فریقین کے باہمی مشورہ سے اعلان ہوگا۔ نمبر 3، آپ نے پھر وہی بات کی کہ جی بکھروی صاحب نے اصل مبحث سے جان چھڑانے کے لیے ادھر ادھر کی بہت لگائیں۔ اللہ جانے اسد صاحب آپ کو کس نے لگائی ہے اور آپ کو کیسے لگی ہے۔ بکھروی تو بار بار کہہ رہا ہے کہ موضوع متعین ہو چکا ہے، مبحث متعین ہو چکی ہے۔ اب اس طے شدہ موضوع سے آپ مچھلی کی طرح کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں۔ اب انشاءاللہ العزیز آپ کی اس طے شدہ موضوع سے جان چھوٹ نہیں سکتی۔ آپ نے خود مجھ سے عقیدے کا مطالبہ کیا تھا، میں نے اپنا عقیدہ 3 شقوں میں بیان کیا تھا، اور آپ نے 2 شقوں کو تسلیم کیا، اور یہ جو اخیری شق ہے جمیع ما کان و ما یکون کا علم محیط کا عقیدہ غیر اللہ کے لیے نصوص قطعیہ کے خلاف، آپ نے اس پر مناظرہ کرنے کی آمادگی بلکہ اعلان کیا اور مجھے مدعی بننے کی دعوت دی۔ اللہ کے فضل سے یہ 7ویں کلپ سے یہ مبحث طے ہو چکی ہے اور موضوع متعین ہے۔ اب
ہمت کیجئے اور ذرا اعلی حضرت کے اس عقیدے کا اور اپنے اس ایمان کا دفاع کر کے دکھائیے۔ ہاں، اب اس طے شدہ مبحث سے جان چھوٹنے کی دو صورتیں ہیں۔ یا تو آپ اس کتاب و سنت کے معارض عقیدہ سے توبہ کا اعلان کر دے، اللہ آپ کو توفیق دے دے، یا آپ تحریری طور پہ معافی مانگے اور اپنی شکست تسلیم کرنے کی تحریر دے کہ میں اس موضوع پہ گفتگو نہیں کر سکتا اور میں اپنے عقیدہ اور ایمان کا دفاع نہیں کر سکتا۔ یہ تحریری طور پہ جب دے دیں گے تو پھر انشاءاللہ دوسرے موضوعات کی طرف چلیں گے۔ آپ نے نمبر 4، آپ نے پھر وہ پرانی رام کہانی پڑھی۔ میں تو حیران ہوں کہ آپ کو کلپ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ نے وہی پرانی بات کرنی ہے تو پرانا کلپ میڈیا پہ موجود ہے، اسی کو شائع کر دیا کریں۔ اب یہ جو 2.5 منٹ کا آپ نے کلپ دیا، اس میں وہی بات جو 9ویں کلپ میں رو رہے ہیں، 10ویں میں رو رہے ہیں، 11ویں میں رو رہے ہیں، وہی بات کر دی اور پھر حضرت تشریف لے گئے۔ تو میرا مشورہ اگر اس طرح کرنا ہے تو پرانے کلپوں کو دوبارہ اپنے پیج سے شائع کرتے رہیں، تو آپ کی عوام تو ماشاءاللہ اس پہ بھی خوش رہے گی۔ آپ نے کہا کہ موضوع مناظرہ اس پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو غیب کا علم عطا کیا یا نہیں۔ سعید اسد صاحب خدا لگتی بات کرے، میں نے آپ کے اس مبہم عقیدے پر 8 سوال کیے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس طرح آپ بھول جاتے ہیں دنیا بھی بھول جاتی ہوگی اور کسی کو پتہ نہیں چلتا ہوگا۔ 8 وضاحتیں طلب کی، اب بھی جرت کیجئے اور یہ وضاحتیں کر کے پھر مجھ سے پوچھیں کہ آپ کا نظریہ کیا ہے۔ جب آپ وضاحت بھی نہیں کر سکتے اور پھر ایک بات پہ بضد ہو کے اڑے ہوئے ہیں تو کوئی عقل مند ذی شعور آپ کی اس حرکت کو اہل انصاف کی حرکت سے تعبیر نہیں کرے گا۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت عیسیٰ کو عطائی الہ مانے، اس کا حکم کیا ہے؟ یہ مسلمان ہے یا مشرک ہے؟ آپ نے جواب نہیں دیا، جواب دیجئے۔ میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا ذاتی عطائی علم غیب کی اصطلاح قرآن و سنت کی ہے یا نہیں؟ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ یہ جواب حضرت جی آپ کو دینا پڑے گا۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا نمبر 3، علم غیب عطائی سے آپ کی مراد صفت غیب دانی، تصرف غیب دانی، بلا اطلاع الہی بلا واحد مراد ہے، یا علم غیب عطائی سے مراد آپ کی وہی اطلاع علی الغیب، انباء الغیب، اعلام الغیب، اظہار الغیب وہی ہے اور صرف لفظوں کا آپ چکر دینا چاہتی ہیں اور لفاظی میں آپ لوگوں کو پریشان کرنا چاہتی ہیں؟ اس کی ذرا وضاحت کر دیجئے۔ اور آپ خود کہہ چکے ہیں لا مناقشۃ فی الاصطلاح، آپ کا وہ ٹکڑا بھی میں نے آپ کو سنایا لیکن پھر بھی آپ کو احساس نہیں ہوا کہ آپ یہی کہتے رہے کہ جی آپ کو جن چیزوں کا پتہ ہے ان کا نام کیا، انہیں کہنا کیا، اس میں جھگڑا ہی نہیں، اور آپ پھر اسی میں پانی میں مدھانی لگا کر اور جھگڑا ڈال کے اصل موضوع سے بھاگ رہے ہیں۔ اور نمبر 5، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ جو کہتے ہیں عطائی علم غیب، اس سے مراد غیب ماکانی ہے یا غیب آنی ہے؟ آپ نے اس کی وضاحت نہیں کی، اس کا جواب چاہیے، 2 ٹوک جواب دیں۔ نمبر 6، میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ جو شخص عطائی علم کو
علم غیب مانے ہی نہیں، جیسا کہ آپ کے مفتی احمد یار ہے اور بھی آپ کے بہت سارے حضرات ہیں، وہ انشاءاللہ حوالے میں دوں گا، بہت سارے بڑے بڑے پہلوان بریلوی ہیں کہ علم غیب عطائی کو وہ علم غیب مانتے ہی نہیں، تو کیا وہ مسلمان ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب دو۔ نمبر 7، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جس علم غیب کو آپ عطائی کا نام دے رہے ہیں، اگر کوئی اس کو انباء اور اطلاع سے تعبیر کرے تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ سعید اسد صاحب آپ نے جواب نہیں دیا۔ نمبر 8، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ علم غیب یہ ایک مبہم سی بات ہے، اس علم غیب سے مراد مفتی احمد یار اور عمر اچھروی والی علم غیب کلی جو سب بریلویوں نے لکھا اور آپ کی 150 کتاب میں لکھا ہوا ہے، علم غیب کلی، تمام علم غیب، اللہ تعالیٰ کا خاص علم غیب، کل علم غیب، یہ مراد ہے یا اس سے مراد بعض جزیات ہے؟ بعض جزیات پر آپ علم الغیب عطائی کا اطلاع کرتے ہیں، اس کی وضاحت کون کرے گا؟ اس کی ذرا وضاحت کر دیجئے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں بعض ہے تو بعض سے مراد کیا ہے؟ تمام ممکنات حاضرہ غائبہ کا یا بعض کا؟ اگر بعض کا ہے تو وہ امور متعلقہ بالرسالت ہے یا غیر متعلقہ بالرسالت بھی ہر ایک کے قائل اور منکر کا حکم بیان کر دیجئے۔ لیکن حضرت جی اب تک آپ نے بیان نہیں کیا۔ پھر میں 7 وجوہ سے 7 اس پر سوال اٹھا چکا ہوں، وہ بھی آپ نے ہضم کر لیے۔ یہ 8 توضیحات، تنقیحات اور 7 آپ کے اس علم غیب والے دعویٰ کے توڑ یہ پیش کر چکا ہوں، لیکن آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس لیے سب سے پہلے یہ جواب دینا ہوگا، آپ یہ میرے 8 توضیحات کو واضح کریں اور ان 7 وجوہ رد کا جواب دیں، انشاءاللہ میں عطائی علم غیب پر پھر دیکھوں گا کہ آپ کیا کرتی ہیں۔ 2 باتیں مزید بھی سن لیں، اس پر بھی اگر غور ہو سکے تو غور و فکر فرما لیں۔ میں نے آپ کے سامنے عقیدہ بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حسب مراتب حضرات انبیاء کرام کو بہت سارے امور غیبیہ پر اطلاع دی، اور سب سے زیادہ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امور غیبیہ پر اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دوسری عظمتوں میں افضل الخلق علی الاطلاق ہیں، اسی طرح آپ اپنی علمی شانوں میں بھی سب سے افضل ہیں۔ جو علوم شان نبوت کے مناسب تھے وہ سب آپ کی شان نبوت کو حاصل ہیں۔ یہ اب ذرا اس پہ غور سے سننا، پوری بات میں نے کر دی لیکن آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی، باقی رہ گیا۔ آپ کہتے ہیں علم غیب اور علم غیب، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 8 سوال ہیں، 7 وجوہ رد، اس پر ذرا توجہ فرمائیں۔ اس کے بعد 2 باتیں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کرے آپ کو بات سمجھ آ جائے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کی اصطلاح میں علم الغیب خاصہ الہیہ، قرآن و سنت کی اصطلاح میں پھر سن لو، علم الغیب اللہ تعالی کا خاصہ ہے، اور قرآن و سنت میں علوم نبوت کے لیے جو اصطلاح آئی وہ اطلاع علی الغیب کی آئی، انباء الغیب کی، اظہار الغیب کی۔ تو انبیاء علوم نبوت کی یہ اصطلاح ہے قرآن و سنت میں، اور علم الغیب کی اصطلاح اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے۔
یہ بات بھی ذرا ذہن نشین کر لیجئے، اور آپ پر بھی تعجب ہے کہ آپ نے 12 کلپوں تک جو آیت پڑھی ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اس کا اگر آپ ترجمہ کر دیتے تو مسئلہ عوام پہ واضح ہو جاتا۔ آپ آیت اطلاع علی الغیب کی پڑھتی ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے علم غیب عطائی پر کچھ خوف خدا کرے۔ اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ جو آیت آپ خطبے میں پڑھ رہے ہیں، اس آیت کا ذرا ترجمہ بھی سنا دو، سیدھا سادہ ترجمہ کرو اس کا، تاکہ آپ کی حقیقت کھل جائے۔ دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو سمجھ آئے گی۔ کسی لفظ کے بعد مفہوم ہوتے ہیں لغوی معنی، اور بعض مفہوم ہے اصطلاحی۔ مثال کے طور پہ لفظ الصلاۃ، قرآن کریم میں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب الصلاۃ کا جو لفظ ہے اس کا لغت میں معنی تحریک الصلابین بھی ہے، اور تحریک الصلابین کا کیا معنی ہے؟ تشریف کو حرکت دینا اور چوتڑوں کو حرکت دینا، یہ تحریک الصلابین ہے۔ اب اگر کوئی سعید اسد صاحب جیسا آدمی ضد کر دے کہ نہیں جناب میں تو تحریک صلابین ہی پر عمل کروں گا، یہ صلاۃ ہے یا نہیں، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ اگر یہ صلاۃ ہے تو مجھے مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں جب رات کو گھر میں جاتا ہوں تو بعد جماعت تحریک صلابین میری ہو جاتی ہے، لہذا میری وہاں پر نماز پہ ڈٹ جائے تو ہر ایک کہے گا کہ مولانا یہ ڈنڈی نہ مارو، ہیرا پھیری نہ کرو۔ صلاۃ کا تحریک الصلابین بھی اطلاق ہے، لیکن وہ لغوی مفہوم ہے، اور جو صلاۃ کا شرعی اصطلاحی مفہوم ہے وہ ہے یہ ارکان مخصوصہ بحیات، جو حیات سے آپ پڑھتے ہیں اور جو حیات معروفہ ہے، یہ شرعی نماز ہے۔ اسی طرح آپ لوگوں کو اگر یہ نقطہ سمجھ آ جائے تو آپ کے لیے قرآن و سنت کے علوم کے دروازے کھل سکتی ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تحریک صلابین والی صلاۃ پہ سعید اسد صاحب گزارا نہ کریں، جو شرعی نماز کا مفہوم ہے اس کی طرف ہیں۔ اسی طرح غیب اور علم الغیب کا ایک شرعی اصطلاح ہے، اور وہ میں سورہ سبا کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں۔ شرعی اصطلاح کے مطابق، قرآن و سنت کی اصطلاح کے مطابق، علم الغیب یہ اللہ رب العزت کا خاصہ ہے، اور مخلوق کی کوئی ہستی بھی اس میں کسی طرح بھی شریک نہیں۔ دوسرا اطلاق ہے علم الغیب کا لغوی اطلاق، کہ ہر چھپی چیز کو غیب کہا جائے، پوشیدہ چیز کو غیب کہا جائے۔ تو لغوی اعتبار سے بعض حضرات نے اطلاع علی الغیب اور انباء الغیب کو علوم غیبیہ سے یا علم غیب سے تعبیر کیا، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ لغوی بحث ہے اور لغوی مفہوم ہے۔ تو اس کو ذرا فرق کو ذہن میں رکھ لیں۔ آپ حضرات نے جو علم غیب عطائی کو اللہ تعالیٰ کی اطلاع، اللہ کی وحی، اللہ کے اعلام کے مقابل قرار دیا کہ علم غیب ایسی صفت عطا کر دی جاتی ہے، ایسا تصرف عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اطلاع کی ضرورت نہیں، الہام کی ضرورت نہیں، وحی کی ضرورت نہیں، اعلام کی ضرورت نہیں۔ یہ علم غیب عطائی کہ یہ وہ نظریہ ہے جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عطائی الوہیت کا نظریہ قائم کیا، یا دیگر اقوام کے مشرکین نے اپنے معبودوں کے لیے عطائی الوہیت کا درجہ تسلیم کیا۔ اس لیے میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی مراد کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ میری اس گزارش پہ ذرا توجہ فرمائیں گے، اگر نہیں کی تو اگلے کلم میں انشاءاللہ آپ کو ایسا سمجھاؤں گا کہ آپ یاد رکھیں گے، یاد فرمائیں گے۔ ابھی بھی
میں تھوڑا سا آپ کا لحاظ کر رہا ہوں کہ آپ پچھلی عمر میں آئے میرا شاگرد بننے کے لیے، اخیر عمر میں اگر اس سے کچھ دن پہلے وقت نکالتے تو انشاءاللہ ایسی غلطیوں کا شکار نہ ہوتے۔ اب ذرا آئیے، آپ نے کلم میں بھی چند باتیں فرمائیں اور فرمایا یہ ہے کہ جناب کس نے کہا ہے کہ میں اعلی حضرت کے عقیدہ ما کان ما یکون کی نفی کر رہا ہوں، جو عقیدہ انہوں نے علم غیب پر بیان کیا اسے ثابت کروں گا۔ اسد صاحب ذرا توجہ فرمائیں، ابھی آپ سائل ہیں، میں مدعی ہوں، آپ ہمت کیجئے اپنے اعلی حضرت کے عقیدہ کا دفاع کر کے دکھائیں، اور اس کے بعد جب آپ مدعی بنیں گے اور میں سائل بنوں گا تو پھر آپ کے ذمہ ہوگا ثبوت، پھر میں دیکھوں گا اس پہ کوئی ایک بھی دلیل آپ لاتے ہیں اور کس طرح لاتی ہیں۔ خیر، دوسری بات آپ نے فرمائی کہ کس نے آپ کو کہا، تو آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے آپ اعلی حضرت کا عقیدہ چھوڑ چکی ہیں اور اسی سے بھاگ رہی ہیں کئی وجوہات سے۔ اعلی حضرت کا عقیدہ یہ ہے کہ روز اول سے روز آخر تک کا علم محیط نبی کریم علیہ السلام کو حاصل ہے، اور آپ پہلے کلپوں میں کہہ چکے ہیں ہر وقت ہر ذرے کا ہر چیز کا ہم علم نہیں مانتے، تو اعلی حضرت کے فتوے کے مطابق آپ خیر سے کافر بھی بن چکے ہیں۔ اعلی حضرت کہتے ہیں جمیع ما کان جمیع ما یکون، اور آپ اڑے ہوئے، آپ کیا کہتے ہیں جب پھنس جاتی ہیں بعض علم غیب، جزئی علم غیب، ذرا علم غیب، تو آپ اعلی حضرت کے یہ دوسری وجہ ہے اعلی حضرت کے عقیدہ کو آپ چھوڑ چکی ہیں۔ اور تیسرا، اعلی حضرت جمیع ما کان و ما یکونوں کے علم محیط کا دعویٰ کرتا ہے، اور آپ کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، آپ صرف کہتے ہیں ما کانا ما یکونو ما کانا ما یکونو، آپ میں جرت نہیں ہوتی کہ اعلی حضرت کے الفاظ ہی اپنی زبان سے ادا کریں کہ جمیع ما کان و ما یکون کا علم محیط۔ اور نمبر 4، اعلی حضرت نبی کریم علیہ السلام کو عالم الغیب کہنے پر تصدیق کر رہے ہیں، اور آپ نبی کریم علیہ السلام پر لفظ عالم الغیب کا انکار کر رہے ہیں، تو اعلی حضرت کا عقیدہ آپ چھوڑ چکے ہیں یا نہیں؟ ذرا انصاف کریں۔ اور انوار شریعت کی وہ عبارت بھی ذہن میں رکھیں کہ جو شخص احمد رضا خان اعلی حضرت کا ہم عقیدہ نہیں وہ کافر ہے، یہ آپ کے مولویوں نے لکھا۔ تو یہ جناب چوتھا فتویٰ ہے اعلی حضرت کا کہ اعلی حضرت کے اس فتوے کے روح سے جناب مولانا سعید اسد صاحب آپ چوتھی دفعہ کافر بن چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ہمت ہو تو اس کا جواب دینا۔ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اعلی حضرت کا روحانی فرزند ہوں، زندہ باد روحانی فرزند۔ واہ، اعلی حضرت آپ کا روحانی باپ 10 وجوہ سے کافر ثابت ہو چکا ہے، اور 11 کلپوں میں نے آپ کو للکارا کہ ہمت کیجئے یا اپنے آپ کو اعلی حضرت کا روحانی فرزند کہنا چھوڑ دے یا اعلی حضرت کا ایمان ثابت کر۔ سعید اسد صاحب تجھ میں جرت نہیں اور تو اسی طرح مر جائے گا، کبھی بھی اعلی حضرت کے ایمان پہ بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ تیرا ضمیر بھی مانتا ہے کہ اعلی حضرت پہ یہ اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا، اور اللہ رب العزت نے اعلی حضرت کو دنیا میں یہ سزا دی کہ جو ساری زندگی مظلومین پر، بے قصور لوگوں پر کفر کی مشین گن لے کر حملہ آور ہوتا رہا، اللہ رب العزت نے ان مظلومین کا انتقام لیا، اور اعلی حضرت کو سب بریلویوں نے کافر کہا، بریلوی مفتیوں نے کافر کہا، مناظرین نے کافر کہا، اور اعلی حضرت نے اپنے آپ کو کافر کہا۔ اور وہ سزا سعید اسد صاحب اگر آپ تنہائی میں سوچیں تو خدا کی قسم وہ عذاب آپ پر بھی ہے، اور آپ کی یہ پچھلی زندگی بالکل بے نام و نشان ہو کے رہ گئی، اور بریلویت نے آپ کو بالکل دھتکارا ہے۔ اب کبھی آپ جھوٹے رجوع کرتے ہیں، ابھی وہ شوکت سیالوی کی وہ ریکارڈنگ آئی، اس کو ذرا سن لیں، وہ کیا آپ کے متعلق کہہ رہے ہیں
تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے آپ لوگوں پر، کتاب و سنت کی بغاوت اور اہل اللہ پر الزام تراشی کا یہ دنیاوی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا اشد ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں تیری طرح نہیں ہوں کہ پہلی سیڑھی چھوڑ کر آخری پر چھلانگ لگاؤں۔ اسد صاحب آپ کہہ رہے تھے گھٹنوں کا آپریشن کروانا ہے، اب تو آپ نے چھلانگیں لگانی شروع کر دی ماشاءاللہ۔ پچھلے کلپوں میں آپ کہہ رہے تھے گھٹنے فارغ ہو چکے ہیں، اور اب آپ چھلانگوں کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے چھلانگیں نہ لگائیں، چھلانگوں میں کہیں اور کام خراب نہ ہو۔ آپ ایک جگہ پہ جم جائیں، موضوع متعین ہو چکا ہے، اب اس سے ادھر ادھر چھلانگیں نہ لگائیں، کہیں سارا ہڈیاں نہ ٹوٹ جائیں۔ اس لیے موضوع متعین شدہ اس پہ آئیں، اور جگہ کا تعین، شرائط کا تعین کرنے کے بعد ذرا ہمت کیجئے، ان دو چیزوں کو مقرر کریں تاکہ تاریخ کا تعین ہو سکے۔ اور یہ جو سیڑھیاں، ویسے آپ کی پرانی عادت ہے سیڑھیوں پر چڑھنے کی، وہ بھی کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، وہ بھی سیڑھیاں بنا رہے تھے۔ تو یہاں سیڑھی نہیں ہے، یہاں ہمارے ہاں یہ ہے صراط مستقیم، شاہراہ جنت کی، جنت کا موٹر وے روڈ اور روڈ ہے جس کا عنوان ہے کتاب و سنت، قرآن اور سنت۔ چھوڑیے ادھر ادھر کی عبارات کو، چھوڑیے غیر معصوم آراء کو، چھوڑیے امتیوں کے اقوال کو۔ سعید اسد صاحب مرنا بھی ہے، آؤ ہماری صاف دعوت صراط مستقیم اور کھلی شاہراہ، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے یا اقوم۔ آئیے کتاب و سنت پہ آ جائیے اور غیر معصوم اقوال کو چھوڑ دیجئے، ان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں جو کتاب و سنت کے مد مقابل ہیں۔ میرے بزرگ کی بات ہو جو کتاب و سنت سے ٹکرا جائے تو اس کو دیوار پہ پھینک دے، اگر تیرے بزرگ کی بات ہو جو کتاب و سنت سے ٹکرا جائے اس کو گندگی میں پھینک دے۔ اور آئیے کتاب و سنت کی یہ وہ راہ ہے جو سیدھی جنت میں جانے والی ہے۔ اب آخر میں حوالہ دے رہا ہوں انشاءاللہ اگلے کلم میں برکت کے لیے، یہ ہے سورہ لقمان، اس کا آخر ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یہ آیات تبرکن میں نے پڑھ لی، انشاءاللہ میں ثابت کروں گا کہ 5 چیزوں کا علم محیط، 5 چیزوں کا علم محیط۔ ایک ہے قیامت کب آئے گی، دوسرا تمام بارشوں کا علم محیط، تمام رحموں کا علم محیط، استقبال کا علم محیط، اور ہر شخص کی موت کا علم محیط۔ یہ جاننا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ یہ 5 چیزوں کا علم محیط اللہ نے کسی نبی کو بھی عطا نہیں کیا، کسی ولی کو بھی عطا نہیں کیا۔ یہ 5 چیزوں کلیات کے اعتبار سے، بعض جزیات سے آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، فلانی جزی کا علم، فلانی جزی، اس کی بات نہیں۔ ان 5 چیزوں کا علم محیط، اور یہی ہیں جمیع ماکان وما یکونوں کا فرد، اس کا علم محیط اللہ رب العزت نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے 5 چیزوں کا علم محیط عطا کسی کو نہیں کیا۔ یہ آپ کے فتاوی رضویہ میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اللہ نے ان 5 چیزوں کا علم کسی کو عطا نہیں کیا۔ حضرت قتادہ تابعی کہتے ہیں اللہ رب العزت نے ان 5 چیزوں کا علم محیط اپنے ساتھ خاص رکھا ہے، اور لم یتل علیہا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا،
اللہ نے نہ کسی نبی کو اس پر مطلع فرمایا اور نہ کسی ولی کو، فرشتے کو اس پر مطلع فرمایا۔ تو یہ آیت نمبر 11 پہلے ہو چکی ہے، یہ 12ویں آیت وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے تھوڑا سا بیان کیا۔ انشاءاللہ آئندہ کلم میں یہ دلائل کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔